کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، حدیث و سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام حدیث و سنت میں آپ کا میزبان سید محمد علی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں جس موضوع پہ ہمیں بات کرنی ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حدیث براہ راست آپ علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتی ہے، تو اس حوالے سے حدیث کی فضیلت کیا ہے، اس کا درجہ، اس کا مقام کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے، ان ساری باتوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اور پہلے کی طرح آج بھی ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید اظہر حافظہ اللہ۔ حافظ صاحب خوش آمدید ہے پروگرام میں۔ حافظ صاحب، ہمیں دو نکات پہ اولاً بات کرنی ہے۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز کے کچھ قانونی حقوق ہوتے ہیں، حدیث کا بھی ایک مادی وجود ہے، تو اس کے حقوق کیا ہیں؟ یعنی ہم بہت ہی سادہ لفظوں میں اگر اس کے حقوق کی بات کریں تو وہ کیا ہوں گے؟ یعنی ایک مسلمان کے فرائض و ذمہ داریاں حدیث کے حوالے سے کیا ہوں گی، وہ ذرا گنوا دیجیے گا۔ جہاں تک اس کے حقوق کا تعلق ہے، اس کے تو آپ نے سوال ہی میں جواب بھی دے دیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف براہ راست منسوب ہے۔ ہم نے آغاز ہی میں کہہ دیا تھا کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، حکمت مضامین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آپ کے رویے، ان تمام امور پر لفظ حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ہر ایک پہلو جو ہے وہ حدیث کی فضیلت، اس کا مقام واضح کرتا ہے۔ اگر ہم آخر سے شروع کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، وہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی شخصیت کی ایسی تصویر، اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش تو کون مسلمان ہوگا، کون صاحب ایمان ہوگا جس میں نہ ہو، اور اس کی شہادت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ ان میں سے ایک ایک یہ چاہے گا کہ وہ اپنے اہل و عیال کی قربانی دے کر بھی اگر مجھے دیکھ سکے تو وہ دیکھے، کہ دنیا بھر میں سب سے ان کی جو محبوب ترین چیز ہوگی، ان کی ایک ہی تمنا ہوگی کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا وہ حدیث نے محفوظ کیا، اور جیسے کہ نا ظفر تاب قدم ہر کو جا کے میں نگرم، کرشمہ دامن دل میں کشت کے جا اینجاز۔ حدیث کے ذخیرے میں مفرق الراس یعنی بالوں کی جو تقسیم، وہاں سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے تک کا بیان ہے۔ کان اخمص القدمین، کہ وہ جو درمیان سے پاؤں جو اٹھا ہوا ہوتا نا، صحت مند قدم کی علامت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وہ آپ کا قدم تھا جیسے ہلالی شکل ہوتی ہے۔ جی جی بالکل۔ تو اور کہ کیسے چلتے تھے؟ کہنا یمشی قلعن، کہ پاؤں اٹھا کر چلتے تھے، اور اس میں ایسی قوت ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّا لَنُجْهِدُ أَنفُسَنَا وَهُوَ غَيْرُ مُخْتَرِث كَأَنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى لَهُ، کہ ہم اپنے آپ میں پورا زور لگا رہے ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف آہستگی سے چل رہے ہوتے تھے،
ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی. اب یہ چیزیں جو ہیں، جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو سراسر ایمان ہے، تو حدیث تو سراسر ایمان کا ذخیرہ ہے، اور اسی سے ہمیں ایسی تصویر نظر آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمارا دعویٰ ہے کہ کیمرے کی آنکھ سے ممکن نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی کیمرہ ابو بکر کی آنکھ نہیں رکھتا، کوئی علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ نہیں رکھتا، ابو ہریرہ کی آنکھ نہیں رکھتا، تو جابر بن سمرہ کی آنکھ نہیں رکھتا. اب جو جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک چاندنی رات یہی فی لیلۃ اضحیہ، کہ چاندنی رات تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ حلہ یعنی سرخ دھاریوں والا حلہ پہنے ہوئے جی تشریف لائے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ میں ایک نظر چاند کی طرف اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، اور پھر وہ کہتے ہیں حلفیہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن من القمر. چاند کی کیا ہے جی، ہمارے مولانا سمسام صاحب نے کہا تھا نا، چاند نو پوچھدا کون ہے، سورج دی نیوی کون ہے جی. تو وہ جو سراج منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ جو محبت کا ذخیرہ ہے وہ انہی آنکھوں کے، یہ انہی آنکھوں کی کھینچی ہوئی تصویر ہے کہ جس سے بہتر کوئی غیر متحرک تو کیا کوئی متحرک کیمرہ بھی اس سے اچھی تصویر نہیں کھینچ سکتا. تو یہ حدیث کا ایک پہلو ہے. تو یعنی حب رسول کا سرمایہ یہ ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیزیں پسند کرتے ہیں، آپ کی پسند، آپ کی ناپسند، آپ کی خوشیاں، آپ کے غم، آپ کی مسکراہٹیں، آپ کے آنسو، یہ ایک ایک چیز بلکہ ایک ایک ادا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہمارے لیے رہتی دنیا تک محفوظ کر دی. یہ اس کا ایک پہلو ہے. اور پھر اس من کر کے ادھر سے ہم آ رہے ہیں، اور پھر تقریرات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں پر سکوت اختیار کیا. اور بلکہ اس سے پہلے ہمیں یہ ذکر کرنا چاہیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویے ہیں، جسے ہم سیرت کہتے ہیں، کہ دشمنوں کے ساتھ رویہ، دوستوں کے ساتھ رویہ، صلح میں رویہ، جنگ میں رویہ، جی یہ سارے کے سارے کہ کس طرح آپ امن پسند تھے، یہ حدیث نے واضح کیا. جی قرآن حکیم نے بتایا والصلح خیر، صلح بہتر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. حدیبیہ کے مقام میں فرمایا تھا کہ جو بھی وہ خاکہ لے آئیں، خطہ کہا نا، ہاں جی، جو بھی وہ خاکہ لے آئیں جس میں بیت اللہ کی حرمت ہو، حرم کا احترام ہو، اور یعنی خونریزی سے گریز ہو، تو وہ جو بھی شرائط لے آئیں گے میں تسلیم کر لوں گا. تو یہ چیزیں حدیث نے ہمیں، اسی لیے سنن ہی و ایام ہے، یہ ایام ہیں. اور پھر سنن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت کے طریقے کیا رہے، آپ کے اخلاق کریمانہ کیا رہا الی آخری. تو پھر اس کے بعد جو اولین اس کا معاملہ ہے کہ قرآن کی وضاحت، جس کے بارے میں ہم نے بارہا کہا. اور پھر یہاں پر ایک اور بات بھی جاننے کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بات، یعنی جو سنت کو بائی پاس کر کے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، صرف لغت دانی کے غرور میں کہوں گا، یعنی یہ لفظ اگرچہ یعنی گراں گزرتا ہو، لیکن صحیح بات ہے کہ لغت دانی کے غرور میں مبتلا ہو کر کچھ لوگ ہیں کہ حدیث اور سنت کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ حدیث اور یہ صرف معاذ اللہ جس طرح ان کی تعبیر ہے نا کہ یہ روایات ہیں، یہ روایات کہہ کر ان کی قیمت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ روایت کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ہوا میں اڑتی ہوئی آ گئی ہے؟ جی انہوں نے
سند آپ کے سامنے رکھ دی. اگر ایک طرف بیان کرنے والے مالک ہوں، مالک نے نافع سے لیا، نافع نے عبداللہ بن عمر سے لیا، اب بتائیے ان میں سے کون سا فرد ہے جس کے بارے میں آپ شک کرتے ہیں؟ یہ تو یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. صحیح بات ہے کہ ہم اگر خود براہ راست سنتے تو شاید اس طرح نہ سمجھ پاتے، کیونکہ ہمارے کان عبداللہ بن عمر جیسے کان نہیں ہیں، ہمارے کان جی ابو سعید خدری والے نہیں ہیں، جابر بن عبداللہ والے نہیں ہیں، جی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر اور حضرت ان کے نام تو احتراماً اس سلسلے میں ہم نہیں لیتے. یہی تو دیکھیں نا، جب کوئی خبر ہوتی ہے تو جو رپورٹر ہوتا ہے نا اس پر ہم اعتماد کرتے ہیں. بس اوقات ہم اگر خود وہ منظر دیکھیں تو شاید ان چیزوں کی طرف ہم متوجہ نہ ہوں جو ایک باقاعدہ ماہر رپورٹر جو روایت کرتا ہے نا، وہ بھی روایت ہی ہے نا. بالکل. اب سب یہیں سے ہم بات کا آغاز کریں گے. یہ بہت اچھا نقطہ ہے کہ مشاہدہ اور خبر اس کے اوپر بنیاد چیزوں کی. تو انشاءاللہ یہاں وقت ہوا ایک وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ. ناظرین محترم یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، حدیث و سنت. موذیوں سے بچنے کی دعا. سہیل بن ابی صالح اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے سنا کہ ایک دن اس کی موجودگی میں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات مجھے بچھو نے ڈس لیا اور مارے تکلیف کے میں رات بھر سو نہیں سکا. اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم شام کے وقت یہ دعا پڑھ لیتے تو اللہ کے حکم سے بچھو ہرگز تجھے نقصان نہ پہنچا سکتا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں اللہ تعالی کے پورے کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. پیغام ٹی وی. تندرستی ہزار نعمت ہے، مگر یہ مانگتی ہے خصوصی توجہ اور انتہائی نگہداشت. غفلت برتنے سے ہوتی ہے بیماریوں کی یلغار. پھر ضرورت پڑتی ہے ماہرین طب کی جن پر ہو اعتبار. برقراری صحت کا مسئلہ ہو یا بحالی صحت کا معاملہ، پیغام ٹیلی ویژن لاتا ہے آپ کے لیے معروف اطباء اسپیشلسٹ ڈاکٹرز سے مشاورت کا نادر موقع. صحت مند زندگی کے لیے دیکھیے پروگرام پیغام صحت صرف پیغام ٹی وی پر. غذا اور غذائیت، صحت و صفائی اور دوا کے موضوعات پر معروف ڈاکٹرز اور ماہر اطباء کی ماہرانہ آراء اور مشورے جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام پیغام صحت ہر جمعہ کو پاکستان میں رات 7:30 بجے، UAE میں شام 6:30 بجے اور سعودی عرب میں شام 5:30 بجے، صرف پیغام ٹی وی پر. پیغام ٹی وی. کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، حدیث و سنت. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اس کے مقام پہ. حافظ صاحب، آپ نے جہاں پہ ہماری گفتگو کا
جو تسلسل ہے وہ ٹوٹا، وہیں سے میں چاہتا ہوں کہ شروع ہو۔ اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات کا نظام مشاہدے پر ہی تو بیس نہیں کر رہا، یعنی بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں ہمارے شب و روز کے معاملات میں جن کے اندر ہم اعتماد کرتے ہیں کسی خبر کے اوپر، کسی کے بتانے کے اوپر۔ حدیث کا معاملہ بھی ظاہر ہے کہ ان صدیوں کا جو فرق آ گیا، ہمارے سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے، جناب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں خبر سے ہی ہم تک پہنچیں گی، اور اس خبر کو ہی تحقیق اور جستجو کے بعد صحیح اور غلط کے نتیجے سامنے لانے کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ تو یعنی یہ ہے کہ اور پھر وہ خبر اگر صحابہ کی طرف سے آ جائے اور تابعین کی طرف سے آ جائے اور اس کی تحقیق ہو جائے تو پھر اس کی تو شان اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث جناب رسول اللہ کے افعال، آپ کے اعمال اور آپ کے خاکے کے بیانات ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے متعلق ہے، تو گویا کہ ان حدیثوں سے محبت در حقیقت جناب رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ تو اس سلسلے میں حدیث کے بارے میں اور کیا رویہ ہے جو ایک مسلمان کو روا رکھنا چاہیے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیان کس چیز کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کے اخلاق کا، پھر آپ کی قرآن کی متعلق جو وضاحتیں ہیں، عبادت کے جو طریقے، یہ دوسرا یہ کہ کون لوگ ہیں جن کا یہ بیان ہے، وہ مشاہدہ ان لوگوں کا ہم اس کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں کرتے۔ ایک اور بات میں یہاں پر وضاحت کرنا چاہوں گا، وہ جو آپ نے کہا نا کہ صدیوں کا جو درمیان میں گیپ آیا، اس پر ہم انشاءاللہ اللہ نے توفیق نہیں تو کسی جگہ مفصل گفتگو کریں گے۔ قرآن شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ جس نے یہ گیپ ختم کر دیا۔ ہم اگرچہ صدیوں بعد آئے ہیں، لیکن ہم بھی حدیث کے آئینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی اخلاق کے مناظر ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جی شیخ ناصر الدین البانی نے کیا یعنی عجیب نام رکھا ہے اپنی کتاب کا، صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام تک جیسے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ یہ کس کی بدولت ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث جو صحابہ نے روایت کی اور بعد کی نسلوں نے جنہیں محفوظ رکھا والحمدللہ، اس کی بدولت۔ اور قرآن نے اس کی شہادت دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ کسی بھی زمان و مکان کی قید سے ماورا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا، تمام لوگوں کی طرف آپ کو رسول بنایا۔ اور فرمایا، سورہ جمعہ ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہی ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا۔ اب امیین یہ ان پڑھ کو بھی کہتے ہیں امی، اور جو ام القریٰ میں رہتا اس کو بھی بعض نے اصرار کیا کہ یہاں وہ معنی کرنا چاہیے کہ ام القریٰ ومن حولہا، یہ بھی قرآن میں وارد ہے۔ تو ان لوگوں کی طرف رسول مبعوث فرمایا، بعث فی الامیین، ان کی طرف نہیں، ان میں۔ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناسب ہیں کہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، اس کو کیا یہ عام آدمی کا عمل سمجھتے؟ جاننا چاہیے کہ رسول منتخب ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور پھر خاصہ خاصان رسل
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو انتخاب در انتخاب ہیں. ان کے یعنی فہم کو، ان کے عمل کو کوئی کس حوصلے سے یا کس طریقے سے، اگر اس کا قرآن پر ایمان ہے، اگر اس کا اسلام پر ایمان ہے، اگر اس کا وحی پر ایمان ہے، تو کس طرح یہ سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اور کسی اور کے عمل میں فرق نہیں ہے. ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، ہر رسول وہ ایک باقی انسانوں سے ممتاز مقام رکھتا ہے. جیسے نا سورہ ابراہیم میں ہے کہ ہم تمہاری طرح بشری کو، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ نعمت عطا کرتا ہے. اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ کو حکم ہوتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میں تمہاری طرح انسان ہوں. اور آپ انسان میں سے، انسانیت کا شرف ہیں، انسانیت کی معراج ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن ہے تو بشر. لیکن ساتھ ہی جو فرق ہے نا جسے یہ ملحوظ نہیں رکھتے، وہ ہے یوحا الی، کہ میری طرف وحی ہوتی ہے. اب یہ فرق معمولی ہے کہ جن کا تعلق آسمان سے ہے وحی کے ذریعے سے، اب ان کے بیان کو ہم دوسروں کے بیان کے برابر کیسے مانیں؟ اب ان کا اگر ایمان ہے دل میں تو پھر حق جاننا چاہیے کہ یہ فضل قرآن کو، یہ فضیلت حدیث کو حاصل ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم سے عبارت ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ صاحب حدیث کی فضیلت کے ضمن میں ہم ایک بہت ہی اہم نقطے پہ بات کریں گے، لیکن وقت ایک وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. ناظرین محترم، ہم نے حدیث کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور مقام رسالت پہ بہت سی باتیں سمجھی ہیں. وقت ہوا ہے یہاں پہ ایک وقفے کا، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، حدیث و سنت. امت کے لیے فکر مند رسول. کیا آپ جانتے ہیں کہ چاہت کے باوجود آپ کوئی عمل کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کوئی محبوب عمل اس خدشے کے پیش نظر چھوڑتے تھے کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ کر دیا جائے. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان گھروں میں جہاں کمائی پاکیزہ ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ دنیا کے غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں، اللہ عز و جل رزق عطا فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے خرچ کر، میری راہ میں خرچ کر، میں تم پر خرچ کروں گا. تو اللہ کے دین کے لیے وقف ہے، ان پر خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں اور وسعت عطا فرماتے ہیں. جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو اللہ عز و جل زمین میں رہنے کے لیے جگہ اور روزی میں کشادگی عطا فرماتے ہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں کشادگی ہو، اللہ ہمیں رزق عطا فرمائے، تو کمزور اور ناتواں افراد ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے. جو مانگے اپنے رب کی پناہیں، پائے کشادہ رزق کی راہیں. رزق میں اضافے، برکت اور فراخی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام رزق کی راہیں ہر جمعہ کو پاکستان میں رات 10 بجے، UAE میں رات 9 بجے
اور سعودی عرب میں رات 8 بجے صرف پیغام ٹی وی پر۔ پیغام ٹی وی۔ کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، حدیث و سنت۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حدیث کی فضیلت اور اہمیت پر، وہیں سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، یعنی یہ بہت اہم نقطہ ہے اس حوالے سے کہ آج جو اختلاف ہے، انتشار ہے امت میں، فکری نظریاتی طور پہ، سیاسی طور پہ، مختلف جماعتیں ہیں، تنظیم ہیں، مسالک ہیں، تو اس میں کیا حدیث ہمیں کسی نقطہ اتحاد پہ آنے میں ہماری معاونت کر سکتی ہے، ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ تاریخ کی روشنی میں صحابہ میں بھی اختلاف ہوتے رہے، اور اس اختلاف کے رفع کرنے میں، اس کے دور کرنے میں حدیث نے ان کے ساتھ کیا تعاون کیا، اس پہ ہم اگر بات کریں تو یعنی آپ کس طرح سے اس پہ بحث کریں گے؟ اس میں تو پہلی بات یہ جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہی انسانوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف کو رفع کرنا ہوتا ہے۔ سلسلہ نبوت و رسالت یہ انسانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہی قائم ہوا۔ تو تمام کے تمام انبیاء، جیسے سورہ یونس میں ہے، فرمایا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ لوگ تو ایک ہی، فاختلفوا، لوگوں میں اختلاف رونما ہوا۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہود میں اختلاف ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اس بھی یعنی تصریح بھی کی، اور جب اہل انجیل بھی آپس میں مختلف ہو گئے، اور ایک کی بجائے اللہ ہی جانتا ہے کتنی اناجیل وجود میں آ گئی، اور وہ اس قدر ان میں اختلاف ہوا کہ قرآن نے ذکر کیا فَبَدَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ نصرانیوں نے جب کتاب بھلا دی اللہ کی نازل کردہ، تو ان میں اختلاف، اب اس میں فیصلہ کون کرے؟ تو یہ تمام اختلاف ختم کرنے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ تو جس طرح قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں حدیث، یہ اختلافات کو ختم کرتی ہے۔ آپ امت مسلمہ علی سیدہا الصلاۃ والسلام اب جس حالت میں بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دین کے حوالے سے اختلاف کے بارے میں مبالغے سے کام لیا جاتا ہے۔ اتفاق بہت زیادہ ہے، اختلاف کم ہے، اور جو اتفاق ہے نا وہ اس کا یعنی آپ پیمانہ دیکھیں کہ آپ مشرق سے مغرب تک چلے جائیں، نمازیں 5 ہیں، آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں اذان ہوتی ہے، بلکہ ہر مسلمان خواہ وہ کسی زبان سے تعلق رکھتا ہے، کسی نسل سے، کسی علاقے سے، کسی بھی علاقے میں چلا جائے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اسے یہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ یہاں لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں، کہ رکوع یعنی سجدوں سے پہلے ہے، درمیان میں ہے۔ ایک طریقہ ہے اذان کا، ایک طریقہ ہے نماز کا، ایک اوقات ہیں، یہ چھوٹا اتفاق ہے۔ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، روزے کے احکام ہیں، حج ہے، حج ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید پوری دنیا میں یہ امت مسلمہ اس حوالے سے ممتاز حیثیت رکھتی ہے کہ جتنا بڑا اکٹھ اور اجتماع اور ایک اتحادی مظاہرہ حج کے موقع پہ ہوتا ہے، میرا نہیں خیال۔ اور وہ جو یگانگت جو نظر آتی ہے وہ کس کی بدولت ہے؟ اگر ہمیں اس طرح چھوڑ دیا جاتا تو ہمیں تو احرام کی جو چادریں ہیں اس میں یعنی کیسے ہم اپنی عقل سے رہنمائی لیتے؟ لغت کی کون سی کتاب ہے جو ہمیں بتاتی کہ 2 چادریں انسلی لے لو؟ تو الی آخری، تو حدیث ہی
اتفاق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کے ساتھ سنت یہی، وگرنہ قرآن ذو الوجوہ ہے، قرآن ذو الوجوہ ہے۔ اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے حکمت بالغہ یہ چاہیے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ الفاظ، چونکہ اس نے ساتھ رسول بھیجا تھا، اور وہ بھی رسول بھی ہماری امتحان کا ذریعہ ہے۔ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، جس طرح قرآن امتحان کے لیے اترا، اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی انسانوں کا امتحان ہے۔ اور حدیث نے فرمایا نا، وہ محمد فرق بین الناس، کہ وہ فرما بردار مطیع اور نافرمان میں فرق مابہ الامتیاز ہے۔ مومنوں، اس نے کہا نا کہ اب ہو رہے گا عشق و ہوس میں بھی امتیاز، آیا ہے اب مزاج تیرا امتحان پر۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت گویا کہ پوری انسانیت کا امتحان ہے کہ کون آپ پر ایمان لا کر اللہ پر ایمان کا اظہار کرتا ہے، اور کون یعنی انکار کر کے کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو قرآن اور سنت مل کر یہ پوری انسانیت کو کی وحدت کی ضمانت ہے۔ اور اسی لیے ایک موقع پر غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، اس امت کا قبلہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، تو پھر اختلاف کیوں رونما ہوگا؟ تو جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہاں پر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اختلاف اس وقت پیدا ہوگا جب رائے آ جائے گی، یعنی حدیث کے بجائے اپنے کسی بڑے یا چھوٹے یا اپنی ذاتی پرسیپشن اور رائے کو پیش کیا جانے لگے گا، تو وہاں سے اختلافات کا آغاز ہوگا۔ تو اگر حدیث ہی فائق رہتی ہے ہماری ہر بحث میں، ہماری ہر تحقیق میں، تو میرا خیال ہے کہ اختلافات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور تاریخ اسلامی اس کی سب سے بڑی شاہد ہے کہ جب پہلا اختلاف رونما ہوا صحابہ کرام میں کہ منا امیر ومنکم امیر تک نوبت پہنچ گئی، تو ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش، اب اگر یہ نہ ہوتا، امام قریشی ہوں گے، کہ ائمہ یعنی خلفاء وہ قریش میں سے ہیں، تو اگر یہ نہ ہوتا تو پھر بات کہاں تک پہنچی؟ تو حدیث یہ امت میں اتفاق پیدا کرتی ہے، اختلاف پیدا نہیں۔ اب صاحب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے حوالے سے بھی اختلاف صحابہ میں رونما؟ بالکل، اس سے پہلے تو یعنی یہی بتائے گا نا کہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو وہیں قبض کرتے ہیں جہاں وہ پسند کرتا ہے کہ یہاں ان کا مدفن بنے ہوگا۔ تو یہ اختلاف بھی اس طرح حل ہوا۔ تو جہاں جہاں اختلاف، اگر اس کے باوجود اختلاف رہتا ہے تو اگر دونوں کا عمل حدیث پر ہو تو پھر وہ اختلاف نہیں ہوتا۔ جیسے صحابہ کرام کے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اختلاف ہوا نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یصلینا احدکم الا فی بنی قریظہ، کہ بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھنی ہے، نماز عصر۔ تو کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لی کہ وقت جا رہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ خواہ ہم رات کو پہنچے وہاں پڑھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی یعنی تانیب نہیں کی، یعنی یہ ہو گیا، دونوں درست ہو گئے۔ تو جب عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہو، آپ کے فرامین پر ہو، تو پھر یہ اختلاف نہیں ہوتا، اس میں کسی کو دوسرے پر اعتراض کا حق نہیں رہتا۔ جس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا، شیخ بن باز رحمہ اللہ جب وہاں سے ہم وہاں زیر تعلیم تھے نا مدینہ یونیورسٹی اعلیٰ ذکر السلام، تو شیخ بن باز رحمہ اللہ وہ چانسلر تھے، تو اس وقت یہ اختلاف ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی آتا ہے مسجد میں تو وہ بیٹھے یا نماز پڑھے، جبکہ حدیث ہے نا کہ لا یجلسن احدکم فی المسجد قبل ان یصلی رکعتین، یہی کوئی شخص بیٹھے گا نہیں جب تک 2 رکعت پڑھنا لے۔
اور دوسری طرف لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. تو شیخ بن باز فرمایا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ من صلی صلی بدلیل ومن جلس جلس بدلیل. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہے، نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس بھی دلیل ہے. اس لیے لا یعنف احد علی احد، کوئی دوسرے پر اعتراض کرنے کا حق نہیں. تو حدیث تو وحدت پیدا کرتی ہے والحمدللہ. حافظ صاحب، یہ حدیث پر اختلاف کے حوالے سے ابھی اور بھی بہت سی گفتگو ہے، اور انشاءاللہ اس پر مزید سوالات بھی ہیں اور انشاءاللہ بحث ہوتی رہے گی. یہاں پر وقت ہوا اختتام کا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے اسٹوڈیوز میں ہمیں وقت دیا. ناظرین محترم، آج کی یہ مجلس اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. ہم نے آج کی گفتگو میں یہ جانا کہ حدیث مبارکہ کا مقام اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست منسوب ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے، اور ایک مسلمان کا حدیث کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے. اور اس کے آخر میں سب سے اہم بات جو ہم نے جانی وہ یہ کہ آج اس وقت امت کے اتحاد کے لیے، اور ہمیشہ سے یہ بات مسلم آ رہی ہے اور آج بھی یہ چیز اسی طرح سے قابل عمل ہے کہ اتحاد امت کے لیے اگر کوئی سب سے بڑی بنیاد ہو سکتی ہے تو وہ قرآن مجید اور سنت مبارکہ ہے. ہم اپنی تمام آراء، اپنے تمام اختلافات، اپنے تمام مسائل میں اگر اپنا قبلہ قرآن مجید کو اور سنت مبارکہ کو بنا لیتے ہیں تو اس سے 100% یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایک ہی مسلک، ایک ہی راستے اور ایک ہی منزل کے طلبگار بن جائیں گے. تو یہ امت کی وحدت کا ایک بہت بڑا راستہ ہے. ہمارا حدیث پر اختلاف کے حوالے سے انشاءاللہ مزید بھی گفتگو جاری رہے گی. ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں جو چیزیں ہماری گفتگو کا مرکز و محور رہی ہیں ان کے حوالے سے اور آئندہ کسی بھی قسم کے سوال کے حوالے سے آپ کی اسکرین پر ہمارے ایڈریسز موجود ہیں. ہمیں آگاہ کرتے رہیے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے. فیس بک پہ ہمارا فین پیج موجود ہے حدیث و سنت کے نام سے، اسے جوائن کیجیے، اسے لائک کیجیے، اور حدیث کے متعلق کسی بھی قسم کی الجھن ہے تو وہ ہمیں بتائیے. ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ کی مجالس میں اس پر اپنے سوالات اپنے مشائخ ارباب علم و دانش کے سامنے رکھیں گے اور اس پر تفصیلی بحث کی جائے گی. آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا خیال رکھیے اور حدیث و سنت کا پروگرام دیکھتے رہیے. آئندہ کی نشست تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، نظام حق ہے نظام جس کا، ہر ایک پر التزام جس کا. حدیث و سنت حدیث و سنت